بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سبھی جانتے ہوں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے۔ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں اسلام قبول کرنے پر کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں انہیں جھیلنی پڑی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبی کی ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ انبیاء بن خلیف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تڑپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹکا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جا اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ اسی حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان کے زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا کہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی انبیاء بن خلیف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا، اور عرب کے بت پرستی اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اسی لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عاشق کی بات ہے جو ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی کہ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرتے، اور یہی تھے کہ ایک ہی ایک ہے کی رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ سلسلہ ملا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حاضہ میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی جو دن ہے جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منور لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آئے تو تم؟ آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعضاء کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اعضاء کہنا شروع کی اور مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اعضاء کانوں میں پڑتی ہی قہر مچ گیا، عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کیے کے بعد واپس ہوئے اور 20 سنیسی کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا عاشق دیکھا ہے جو اتنے ظلم سہ کر بھی اسلام سے کبھی منہ نہیں پھیرا؟